نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نہایت ہی محترم معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر مصطلح الحدیث کے 7ویں سبق میں آج ہم خبر واحد کی تقسیم قوت و ضعف کے اعتبار سے پڑھیں گے کہ خبر واحد باعتبار عدد طرق وہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جو کہ مشہور، عزیز اور غریب ہیں۔ اب قوت و ضعف کے اعتبار سے خبر واحد کی تقسیم ہے۔ فاضل مصنف لکھتے ہیں ینقسم خبر الاحاد من مشہور و عزیز و غریب بالنسبت الى قوته و ضعفه الى قسمین، کہ خبر واحد مشہور، عزیز اور غریب میں تقسیم ہوتی ہے۔ قوت و ضعف کے اعتبار سے پھر اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی مشہور، عزیز اور غریب، ان سب کو اگر قوت و ضعف کے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر اس کی مزید دو قسمیں ہیں، مقبول اور مردود۔ مقبول وہو ما ترجح صدق المخبر به، وہ خبر ہے جس کے مخبر کا صدق غالب ہو، یعنی جس کا مخبر، جس کا راوی کا صدق غالب ہو، اس کا سچا ہونا، صادق ہونا یہ راجح ہو۔ وہ حکم ہو، مقبول کا حکم کیا ہے؟ وجوب الاحتجاج والعمل به، اس سے حجت پکڑنا اور عمل کرنا واجب ہے۔ تو مشہور ہو، عزیز ہو یا غریب ہو، قوت و ضعف کے اعتبار سے مقبول یا مردود میں تقسیم ہوتی ہے۔ مقبول وہ ہے کہ جس کے مخبر کا صدق راجح ہو، اس کا حکم یہ ہے کہ اسے حجت پکڑنا اور عمل کرنا واجب ہے۔ دوسری قسم ہے مردود، وَهُوَ مَا لَمْ يَتَرَجَّحْ صِدْقُ الْمُخْبِرِ بِهِ، کہ جس کے مخبر کا صدق راجح نہ ہو، جو یعنی صدق میں، سچے ہونے میں راجح نہ ہو، یہ علماء جرح و تعدیل کے ہاں۔ وَحُكْمُهُ أَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، کہ اس سے حجت نہیں پکڑی جائے گی، وَلَا يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ، اور اس پر عمل بھی واجب نہیں ہے۔ مصنف لکھتے ہیں وَلِكُلٍّ مِّنَ الْمَقْبُولِ وَالْمَرْدُودِ أَقْسَامٌ، پھر مقبول اور مردود کی بھی اقسام ہیں، وَتَفَاصِيل، اور اس کی تفاصیل ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں سَأَذْكُرُهَا فِي فَصْلَيْن مُسْتَقِلَّيْن، تو ان کو میں دو مستقل فصلوں میں ذکر کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم آتے ہیں الفصل الثانی، اس کتاب کی ہے، صفحہ نمبر میرے ہاں 30 ہے، الخبر المقبول۔ اس میں یہ تقسیم کر رہے ہیں المبحث الاول اقسام المقبول، اور پھر ہے المبحث الثانی تقسیم المقبول معمول به وغیر معمول به، کہ مقبول کی اقسام، اس کی تقسیم معمول بہی اور غیر معمول بہی کے اعتبار سے، کہ جس پر عمل کیا جائے اور جس پر عمل نہ کیا جائے کے اعتبار سے۔ المبحث الاول ہے اقسام المقبول، تو مصنف لکھتے ہیں یقسم المقبول بالنسبت الى تفاوت مراتبہ الى قسمین رئیسیین، مقبول کو ہم اس کے مراتب کے تفاوت، جو اس کے مراتب ہیں
ان کے فرق، ان کے تفاوت کی اعتبار سے دو بڑی قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ صحیح و حسن، صحیح اور حسن۔ وَكُلٌّ مِّنْهُمَا يُقَسَّمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ هُمَا، اور ان دونوں میں سے یہ تقسیم ہوتی ہیں دو بڑی قسموں میں، یعنی جو دو قسمیں ہیں صحیح اور حسن، پھر ان کی ہر ایک کی دو دو قسمیں ہیں۔ لذاتہ و لغیرہ، لذاتہ اور لغیرہ، یعنی صحیح لذاتہ اور صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ اور حسن لغیرہ۔ تو ہم اس سبق میں آج الصحیح کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو اس کی تعریف ہے لغتاً الصحیح ضد السقیم، الصحیح سقیم کی ضد ہے، اس کا اپوزٹ ہے۔ وہو حقیقتاً، یہ حقیقتاً فی الاجسام، یہ اجسام میں حقیقت ہے، یہ یعنی حقیقتاً اجسام میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے صحیح۔ مجاز فی الحدیث، حدیث میں یہ مجازاً استعمال ہوتا ہے۔ وسائر المعانی، وسائر المعانی یعنی اور باقی معانی میں، تو یہ اجسام میں حقیقت ہے اور حدیث اور تمام معانی میں، معنوی چیزوں میں مجاز ہے۔ اصطلاحاً اس کی تعریف ہے متصل سندہ بنقل العدل الضابط عن مثلہ الی منتہاہ من غیر شذوذ ولا علت۔ اصطلاح میں تعریف یہ ہے کہ وہ ہے متصل سندہ، وہ خبر ہے جس کی سند متصل ہو، بنقل العدل الضابط، عادل اور ضابط کی نقل کے ساتھ، کی روایت کے ساتھ، ان مثل ہی اپنی مثل سے، یعنی جو روایت کرنے والا ہے وہ بھی عادل اور ضابط، اور جس سے روایت کی جا رہی ہے وہ بھی عادل اور ضابط۔ الی منتہا ہو، اس کے اخیر تک، یعنی شروع سے لے کر اخیر تک سند میں تمام روات عادل اور ضابط ہوں۔ من غیر شذوذ، اس خبر میں کوئی شذوذ نہ ہو، ولا علت، اور کوئی علت نہ ہو۔ تو یہ جو اصطلاحات ہیں، الفاظ ہیں، ان کی تفصیل شرح التعریف میں آ رہی ہے۔ تو شرح التعریف میں مصنف لکھتے ہیں اشتمل التعریف السابق علی امور، کہ یہ تعریف سابق چند امور پر مشتمل ہے، یجب توفرها، ان کا پورا ہونا واجب ہے، ضروری ہے، حتی یکون الحدیث صحیحا، یہاں تک کہ حدیث صحیح ہوگی۔ یعنی یہ جو اب آگے چیزیں ذکر ہوں گی، ان کا حدیث میں پایا جانا ضروری ہے، تب ہی وہ حدیث صحیح ہوگی۔ وہذی الامور، اور وہ امور کون سے ہیں؟ ہیا، یہ ہیں اتصال السند، کہ اس کی سند کا متصل ہونا، ومعناہ ان کل راوی من رواتہ، کہ اس کے راویوں میں سے ہر ایک راوی قد اخذہ مباشرتاً، اس نے مباشرتاً لیا ہو، یعنی خود لیا ہو، امن فوقہ، اپنے بڑے سے، اپنے اوپر والے سے، خود آمنے سامنے اس سے، یعنی وہ حدیث لی ہو۔ من اول السند الی منتہا، اول سند سے لے کر اخیر تک، یعنی تمام روات جو ہیں وہ متصل ہوں، انہوں نے ایک دوسرے سے، نیچے والے نے اوپر والے سے مباشرتاً، یعنی آمنے سامنے ہو کر حصی طور پر لیا ہو۔ عدالت الروات،
عدالت روات سے کیا مراد ہے جی؟ اے ان کل راو من رواتے، کہ جتنے بھی سند میں راوی ہیں، اتصف بکونہ مسلما، کہ وہ مسلمان ہو۔ ویسے سادہ تعریف کی جاتی ہے کہ عادل ہوں، تو عادل سے مراد یہ ہے کہ مسلمن مسلمان ہو، بالغن بالغ ہو، عاقلن عاقل ہو، غیر فاسقن فاسق نہ ہو، وغیر مخروم المروءہ، اور مخروم المروءہ نہ ہو۔ مخروم المروءہ سے مراد یہ ہے کہ مروت کو پامال کرنے والا نہ ہو، جو اقدار ہوتی ہیں کسی معاشرے کا حسن ہوتی ہیں، کسی شخصیت کے نکھار کا باعث ہوتی ہیں کسی، تو وہ مروت ہے۔ تو خوارم المروت نہ ہو، یعنی ان اقدار کو، ان قدروں کو پامال کرنے والا نہ ہو جو کسی شخصیت پر منفی اثر ڈالتی ہیں۔ اس کے بعد ہے ضبط روات۔ ضبط الروات اے ان کل راو من رواته، کہ اس کے روات میں سے ہر راوی کان تام الضبط، تام ضبط ہو، یعنی مکمل ضبط والا ہو۔ اما ضبط صدر، یا تو ضبط صدر ہو، اور ضبط کتاب، یا ضبط کتاب ہو۔ سے مراد یہ ہے کہ وہ راوی عادل ہونے کے ساتھ ضابط ہو، یعنی جو کچھ سنے، جو کچھ پڑھے، جو کچھ دیکھے اس کو یاد رکھنے والا ہو، محفوظ کرنے والا ہو، کہ جب اس سے وہی بات پوچھی جائے تو وہ فوراً وہ مستحضر ہو اس کو اور اس کو پیش کر دے۔ تو یہ جو ضبط ہے یا تو صدر ہو، ضبط صدر یعنی اپنے سینے میں محفوظ کرنے والا ہو، اور ضبط تو کتاب، یا ضبط کتاب ہو کہ لکھ کر محفوظ کر لیتا ہو اور پھر اس کی حفاظت بھی کرتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ کتاب میں لکھے اور پھر اوروں کے ہاتھ لگتی رہے کتاب اور اس میں کمی بیشی ہو جائے، تو یہ ضبط ہے، یعنی حفاظت کرنے والا بھی ہو۔ تیسری چیز ہے عدم الشذوذ، کہ اس میں شذوذ نہ ہو، شاذ نہ ہو وہ خبر۔ اے اللہ یکون الحدیث شاذا، کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ والشذوذ هو مخالفت الثقۃ لمن هو اوثق منہ، کہ ایک ثقہ راوی ہے، ایک یہ ثقہ اصطلاحات ہیں اصحاب یعنی روات کی کے مراتب کے اعتبار سے۔ تو ثقہ عامہ فہم معنی یہ ہے کہ باعتماد، کہ یعنی ایک با اعتماد راوی کی اپنے سے زیادہ ثقہ، اپنے سے زیادہ با اعتماد جس کا مرتبہ ہے روات میں، اپنے سے زیادہ والے کی مخالفت کرے۔ ایک ثقہ راوی، ایک با اعتماد اپنے سے زیادہ با اعتماد کی مخالفت کرے تو یہ ہے شذوذ۔ تو اس حدیث میں شذوذ بھی نہ ہو کہ ایک ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ کی مخالفت بھی نہ کر رہا ہو۔ اور پانچویں چیز ہے عدم العلہ، علت بھی نہ ہو اس خبر میں۔ اے اللہ یکون الحدیث معلولا، کہ وہ حدیث معلول نہ ہو۔ والعلت سبب غامض، تو علت سے مراد کیا ہے؟ یہ ایک سبب ہے غامض خفی، پوشیدہ سبب ہے، یکدہ ہو فی صحت الحدیث، صحت حدیث پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی خبر میں ایک پوشیدہ سبب ہے جو صحت حدیث پر اثر انداز ہو، مع ان الظاہر السلامت، باوجود کہ ظاہراً وہ سلامت ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حدیث پر اثر انداز ہو رہی ہو، ظاہراً سند بھی ٹھیک ہے، روات اس کے تام و ضبط ہیں، عادل ہیں، اور اوثق اپنے سے یعنی ثقہ اوثق کی مخالفت بھی نہیں کر رہا، لیکن ایک ایسی پوشیدہ اس میں علت ہو کہ جو حدیث پر اثر انداز ہو رہی ہو۔ یہ پوشیدہ علت ہر ایک پر ظاہر نہیں ہوتی، جو تجربہ رکھنے والے محدثین ہوتے ہیں، جن کا وقت گزر چکا ہوتا ہے اس فن میں، یہ ان پر واضح ہوتی ہے۔
تو یہ 5 جو ہیں امور ہیں خبر صحیح میں پائے جانے ضروری ہیں۔ اتصال السند، سند کا متصل ہونا، عدال الروات، روات کا عادل ہونا یعنی مسلمان عاقل بالغ ہونا اور فاسق نہ ہونا اور اقدار کو پامال کرنے والا نہ ہونا، اور ہے جی ضبط الروات یعنی راوی کا ضبط ہو، یعنی جو کچھ سنے جو دیکھے پڑھے اس کو محفوظ کرنے والا ہو، یا کتاب میں لکھ کر یا اپنے سینے میں محفوظ کرے۔ عدم الشذوذ، اس میں شذوذ نہ ہو کہ یعنی ایک سیکہ راوی اپنے سے زیادہ سیکہ کی مخالفت نہ کر رہا ہو، اور عدم العلہ، اس میں ایسا کوئی سبب خفیہ پوشیدہ نہ ہو کہ جو حدیث کی صحت پر اثر انداز ہو۔ یہ ہیں 5 چیزیں جن کا اس میں پایا جانا ضروری ہے۔ اب ہے شروط، تو یہ جو تعریف کی ہم نے شرح کی ہے، یہ جو 5 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، یہی چیزیں اس کے لیے شرط ہیں، یعنی خبر صحیح کے لیے شرط ہیں، ان 5 کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ایک شرط بھی مفقود ہوگی پھر اس حدیث کو صحیح نہیں کہیں گے، صحیح کے درجہ پر وہ حدیث نہیں ہوگی۔ پھر اس کی ہے مثال، تو ہم اگلے درس میں اس کی مثال اور پھر اس کا حکم پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔